اور اردو ادب کے خاص طور سے ناظرین کو بخوبی یہ بات معلوم ہوگی کہ 1935 عیسوی میں اردو ادب میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ یہ تحریک ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ ابتدا میں اس تحریک کا ہر جگہ خیر مقدم ہوا، پرجوش استقبال ہوا۔ پھر 1936 عیسوی میں اس تحریک کا پہلا جلسہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے ذریعے لکھنؤ میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی، اور اس جلسے میں انہوں نے ایک کلیدی خطبہ پیش کیا۔ صدارتی خطاب میں انہوں نے بہت عمدہ خطاب کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ طے کیا گیا کہ ہم ہندوستانی شرکاء اور ادباء ہر حال میں طبقاتی کشمکش میں حصہ لیں گے۔ ترقی پسند تحریک اور اردو ادب کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ مہمان موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ میں آپ کا ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر، اور میرے بغل میں، میرے برابر میں بائیں سے تشریف فرما ہیں جناب مزمل علی صاحب مظفر نگر، اور ان کے برابر میں تشریف فرما ہیں جناب محمد عسکری صاحب سلطان پور، اور آج کے کلام شاعر میں موجود رہیں گے جناب انور علی صاحب۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے تمام شرکاء اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے ہم سب سے پہلے جناب مزمل علی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اور افادیت اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس پر ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اپنا کلام پیش کریں۔ ناظرین کرام و معزز حاضرین جلسہ، ہر تحریک کے لیے کچھ اسباب اور علل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تحریک ایک دم اور اچانک جو ہے وجود میں نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ترقی پسند تحریک بھی اچانک وجود میں نہیں آئی، اس کے بھی اسباب اور علل رہے ہیں۔ سن 1917 میں جب روس میں انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے تمام ممالک میں، پوری دنیا کے ہر ملک میں اپنا اثر پیدا کیا، اور تمام ممالک اس تحریک سے، اس انقلاب سے جو ہے متاثر ہوئے۔ اور اس کے بعد 1933 میں جب ہٹلر کی سرگردگی میں جرمنی میں اس طریقے سے فسادات پیدا ہوئے، تب جو ہے اس اختلافات کی وجہ سے جو ہے سجاد ظہیر اور دیگر جو ہے ہندوستانی طلباء جو اس وقت لندن میں مقیم تھے، انہوں نے اثر لیا اور جو ہے آپس میں ایک نشست رکھی، جس کو منعقد کیا گیا نونکنگ ریسٹورنٹ میں۔ اور سجاد ظہیر کے ساتھ ساتھ بنگال کے انگریزی ادب کے ماہر بھی موجود تھے، جن کا نام جو ہے ملک آنند راج تھا، ملک راج آنند۔ انہوں نے بھی جو ہے اس میں حصہ لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد دین تاثیر وغیرہ بھی شامل رہے۔ اس صدارت کی، اس انجمن کا جو صدر منتخب کیا گیا وہ ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا، اور جو ہے وہی اسی ریسٹورنٹ میں جو ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا وجود قیام میں آیا، اور اسی ریسٹورنٹ میں اس انجمن کا منشور دستور العمل مرتب کیا گیا۔ سن 1935 میں جب سجاد ظہیر جو ہندوستان واپس آئے، تو انہوں نے اس دستور العمل کو عملی جامہ پہنایا، اور پہنانے کے لیے ہندوستان کے اردو ادب کے عظیم اور نامور جو ہے ادباء سے ملاقات کی، جس میں منشی پریم چند بھی ہیں، اور جو ہے پہلا جو ہے ادبی کانفرنس جو منعقد کی گئی اردو ترقی تحریک پسند کے نام سے، وہ لکھنؤ میں سرزمین لکھنؤ پر 1936 میں منعقد کی گئی، جس میں منشی پریم چند نے جو ہے اس کے اغراض و مقاصد کو بخوبی بیان کیا۔ اور یہ منشی پریم چند اردو ادب کا وہ عظیم شاعر ہے اور وہ ادیب ہے، جس نے جو ہے افسانہ نگاری کے ذریعے جو ہے معاشرے اور سماج کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔
اس طریقے سے منشی پریم چند کے ساتھ ساتھ دیگر مصنفین اور ادبا اور شعراء بھی جو ہے اس تحریک میں شامل ہوتے رہے۔ غرض یہ کہ یہ تحریک جو ہے جو سرزمین لندن سے شروع ہوئی تھی وہ تمام ممالک میں پھیلتی ہوئی، اس طریقے سے آگے بڑھی کہ اس فرد کے جو اس تحریک کو جو آگے بڑھانے والے تھے وہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند، محمد تاثیر وغیرہ، ان کے ساتھ ساتھ دیگر ادبی مصنفین نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اور یا یوں کہا جائے کہ میں جانب منزل چلا تھا تنہا، اس طریقے سے جو شعر ہے، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اس طریقے سے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس طریقے سے یہ ہے یہ ادبی ترقی پسند تحریک جو ہے جو پہلے مصنفین کے نام سے مشہور تھی، ترقی پسند مصنفین، جو بعد میں جو ہے ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ جی بالکل بھائی صحیح کہا آپ نے۔ 1917 میں روس میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا تھا، محنت کشوں نے وہاں پر فتح حاصل کی تھی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں پر جو رجحانات سامنے آئے تھے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا اثر پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہندوستان میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ اس سے پہلے روس کے علاوہ پیرس کے اندر ایک کانفرنس کی گئی تھی، اس کانفرنس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم محنت کشوں کی حمایت کریں گے، اور جب حمایت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کانفرنس کے اندر ہندوستان سے جو شرکاء شریک ہوئے تھے اس میں سجاد ظہیر تھے، ملک راج آنند تھے، پرمود گپتا جی تھے، اور محمد دین تاثیر وغیرہ تھے۔ انہوں نے وہیں پر رہتے ہوئے لندن ہی کی ایک ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، انجمن ترقی پسند مصنفین کی۔ پھر جب سجاد ظہیر صاحب ہندوستان واپس آئے اور اپنے ہم نوا شرکاء اور ادبا کو انہوں نے اپنے ساتھ میں شامل کیا، اور پھر 1936 میں رفاعی کلب عام لکھنؤ کے اندر منشی پریم چند کی صدارت میں ایک زبردست اجلاس ہوا۔ 1936 کے اندر یہ پہلی کانفرنس تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ترقی پسند تحریک کا وجود عمل میں آیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت اچھا سوال آیا، جیسے منشی پریم چند کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کانفرنس کی سب سے بڑی صدارت میں جو خطاب کیا تھا منشی پریم چند نے، انہوں نے ایک جملہ بہت ٹیکسالی بولا تھا، اور وہ ادب کی دنیا کے اندر بڑا مشہور ہوا: اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ہم جناب عسکری صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس جملے کی وضاحت کریں کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس سے پہلے جو زمانے نے حسن کا معیار منتخب کیا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، جسے ہم ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں امیرانہ و عیش پرورانہ تھا۔ جی، یعنی یہ ساری چیزیں محل سراؤں میں مقید تھی۔ بالکل، وہ جو آرٹ تھا، جو بہرحال ادب کا ایک حصہ جی کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں عمرا اور رؤسا نے جی اپنے دبدبے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے اپنے ہی محل سراؤں میں مقید کیا ہوا تھا۔ جی یہ آرٹ باہری دنیا تک جی نہیں جا رہا تھا، نہیں پہنچ رہا تھا، جس کی وجہ سے منشی پریم چند جی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی ہمیں اس طبقے تک پہنچنا ہے جو ان سے ہٹ کے ہے، جی جو جھوپڑی یا جھگی کچے گلی مکانات میں رہتے ہیں۔ گویا ان کے تاثرات کو ہمیں آگے لانا ہوگا، ہمیں ان کے افکار کو سامنے لانا ہوگا۔ بالکل، ہمیں یعنی کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ یا کسی ایک اس طبقے میں ہمیں ادب کو یا آرٹ کو محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کو جو ہے وہ عموم مردم تک لانا ہے۔ اسی لیے سردار جعفری کا بہت اچھا جملہ بھی آیا کہ ہمیں اس آرٹ کو عموم مردم کی ملکیت کو بنانا ہے۔ بہت خوب، عموم مردم کی ملکیت کو ہمیں بنانا ہے، اور جب یہ ہم بھاگیداری کرنے لگیں گے عام پبلک کی تو ظاہر سی بات ہے جب فکر ہوگی غریبوں کی اور ناداروں کی تو ظاہر سی بات ہے ادب میں ان کا بھی حصہ ہوگا، تو ادب جو ہے وہ
اپنا ایک زمین اس کا کشادہ ہوگا، اس کی فکر کشادہ ہوگی، اس کی وضعیت جو ہے وہ کشادہ ہوگی، اس کا اعتبار جو ہے وہ بڑھے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا جب اعتبار بڑھتا جائے گا تو اسی اعتبار میں ترقی بھی بڑھتی جائے گی. بہت خوب. اب نظر اس پر نہیں ہوگی کہ پیشکش کا انداز کیا ہے، کہ کس انداز میں پیش کیا گیا، بلکہ پوری توجہ اب اس پر ہوگی کہ کیا کہا گیا ہے اور عوام کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ان کو سہل اور آسان انداز میں کس طرح سمجھایا گیا ہے، حقیقت پسندی کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے، پیچیدگی سے کس طریقے سے بچا گیا ہے. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اب میں مزمل صاحب سے درخواست کروں گا کہ ترقی پسند تحریک سے اردو ادب میں کیا کیا فوائد ہوئے اور اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پر بھی روشنی ڈالیں. ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بیشبہا اور عظیم سرمایہ عطا کیا ہے، اور آج جو اردو ادب جو ترقی کے منزلوں پر گامزن ہے، یہ اردو ترقی پسند تحریک کا نتیجہ ہے. اردو ترقی پسند تحریک نے کہ یوں تو ادب کے تمام اصناف میں خدمات انجام دی ہیں، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے مثنوی ہو، لیکن سب سے زیادہ اثر اردو ادب تحریک کا جو اردو ادب پہ پڑا ہے وہ صنف نقادی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قصیدہ نگاری، مثنوی ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام اصناف پر اردو ادب ترقی پسند تحریک کا اثر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ترقی پسند تحریک نے جہاں دیگر اصناف پر جو ہے روشنی ڈالی ہے، وہیں کچھ اصناف سے جو ہے گریز بھی کیا ہے، جیسے کہ غزل وغیرہ، اس سے جو ہے اجتناب کیا ہے. ترقی پسند تحریک کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے ذریعے معاشرے تک جو ہے حقیقی زندگی پیش کی جائے، معاشرے کو، سماج کو انسانی زندگی سے آگاہ کیا جائے کہ لوگ کس طریقے سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کون طبقہ کس حالات سے. چونکہ اس وقت جو ہے جس وقت یہ ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اس وقت عالم یہ تھا کہ تمام مصنفین اور تمام ادباء، تمام شعراء کا مطمع نظر اور مقصود نظر صرف جو ہے عمرہ تھے، رؤساء تھے، اور جو ہے اور ان کے نظر میں انہی کی جو ہے تعریف وغیرہ کرنا مقصود تھا. اگر قصائد لکھے جا رہے تھے وہ بھی عمرہ کی شان میں لکھے جا رہے تھے. تمام کی نظر صرف جو ہے رئیس گھرانوں پہ تھی. کوئی بھی جو ہے اپنے التفات نظر ان جھوپڑیوں اور جھگیوں پر نہیں ڈال رہا تھا. اس لیے ترقی پسند تحریک نے یہ اثر پیش کیا اور یہ نظام بنایا کہ ہم ادب کے ذریعے جو ہے اب صرف عمرہ اور رؤساء پر ہی التفات نظر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا ادب کے ذریعے جو ہے جو پست طبقہ ہے ان کے حالات بھی زمانے کے سامنے آنی چاہیے. اور اس ترقی پسند تحریک کے ذریعے جب لوگوں کے سامنے ان کے حالات آئیں گے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو سکیں گے. جی بہت صحیح کہا آپ نے. مزید اس میں یہ بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے جو فائدہ ہوا، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ حقیقت نگاری کو خوب فروغ ملا. دوسرے جو ہے ادب کی افادیت پر خوب زور دیا گیا. تیسرے موضوعات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کر دیا گیا. چوتھے ادب کو عوام کی امنگوں کا ترجمان بنایا گیا. اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی وہ یہ کہ ادب جو صرف مستیوں کا اور خوشیوں کا، مسرتوں کا حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور وقت گزاری کا ذریعہ سمجھا جا رہا تھا، اس کو زندگی سنوارنے اور اس کو بہتر بنانے کا وسیلہ کر دیا گیا. تو یہ ادب کے سب سے اہم نکات تھے جو فوائد کے ساتھ یہاں پر پیش کیے گئے. ہم آخر میں ایک سوال اور کرتے ہیں جناب عسکری صاحب سے کہ ترقی پسند تحریک نے کن کن صنفوں کو متاثر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تحریک لاسٹ میں ناکامی کا سبب کیوں بنی. ترقی پسند تحریک بہرحال اس میں دو طریقے کی، ایک نثری اور ایک نظمی
دو عنوان تھے. نثر میں لطیفہ اور وہ قصہ خوانی وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور نظمی میں قصائد اور مرثیہ خوانی، غزل کے جیسے مزمل صاحب نے بتایا کہ اس کو اتنی جو ہے وہ مقبولیت نہیں ملی. اب ہم کلام شاعر میں جناب انور علی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کے سامنے اپنا کلام پیش کریں. بالکل تازہ غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جو غزل لکھی ہم نے وہ سنانے آئے ہیں، وہ سنانے آئے ہیں. جو غزل لکھی ہم نے وہ سنانے آئے ہیں، اس حسین محفل میں گل کھلانے آئے ہیں، گل کھلانے آئے ہیں. خاص طور سے شعر پیش کرتا ہوں. آپ اپنے ہی گھر میں کیوں پریشاں بیٹھے ہو، آپ اپنے ہی گھر میں کیوں پریشاں بیٹھے ہو. ہم تو دور سے چل کر مسکرانے آئے ہیں، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، مسکرانے آئے ہیں. اور کتنی ہم سے الفت ہے آپ ہم کو بتلاؤ، کتنی ہم سے الفت ہے آپ ہم کو بتلاؤ. آپ کی محبت کو آزمانے آئے ہیں، آزمانے آئے ہیں. یہ بھی شعر خاص طور سے. درد دل میں رہتا ہے آپ کی جدائی کا، آپ کی جدائی کا. درد دل میں رہتا ہے آپ کی جدائی کا. حال دل زمانے کو ہم سنانے آئے ہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سنانے آئے ہیں. اس حسین محفل میں گل کھلانے آئے ہیں. ایک مطلب 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں غزل کے، بالکل تازہ غزل پیش کرتا ہوں. جب میرے سامنے وہ آئیں گے، جب میرے سامنے آئیں گے، جب میرے سامنے وہ آئیں گے، مجھ کو دیکھیں گے مسکرائیں گے، مجھ کو دیکھیں گے اور مسکرائیں گے. شعر خاص طور سے پیش کرتا ہوں. جب کبھی یاد ان کی آئے گی، جب کبھی یاد ان کی آئے گی، بہت خوب. جب کبھی یاد ان کی آئے گی، پھول گلشن میں کھلکھلائیں گے، پھول گلشن میں کھلکھلائیں گے. اور ان کے آنے کی جب سنیں گے خبر، ان کے آنے کی ان کے آنے کی جب سنیں گے خبر، پھر غزل
हम भी गुनगुनाएंगे, फिर गजल हम भी उनके आने की जब सुनेंगे खबर, फिर गजल हम भी गुनगुनाएंगे। ये भी शेर खास तौर से, जब वो आएंगे मुझसे मिलने को, जब वो आएंगे मुझसे मिलने को, जब वो आएंगे मुझसे मिलने को, हम भी घर फूलों से सजाएंगे, हम भी घर फूलों से सजाएंगे। ये भी शेर खास तौर से हासिल कलाम शेर है। छोड़ कर तन्हा उनको मत जाना, छोड़ कर तन्हा उनको मत जाना, आपके बिन वो जी न पाएंगे, आपके बिन वो जी न पाएंगे। मक्ता पेश करता हूँ। अपने महबूब के लिए अनवर, अपने महबूब के लिए, अपने महबूब के लिए अनवर, सारी दुनिया को भूलो जाएंगे, सारी दुनिया को भूलो जाएंगे, जब मेरे सामने वो आएंगे, मुझको देखेंगे मुस्कुराएंगे। नाज़रीन, अभी आप कलाम शायर में जनाब अनवर अली साहब को सुन रहे थे, और अब आखिर में हम अपने तमाम शुराका जनाब मुज़म्मिल अली साहब और जनाब अस्करी साहब और अनवर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की और हमें हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अच्छा मवाद पेश किया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
भारत की आजादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन देश के कुछ ऐसे अमर सपूत थे जो आजादी की इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। आजादी के यादगार पन्नों में वर्णित है ऐसा ही एक नाम, बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का, जिनका जन्म बलिया के एक गांव में 10 मई सन 1865 को हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसका विरोध बलिया में भी उठा और ऐसा उठा कि इतिहास के पन्नों में बलिया जनपद बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, जो देखते ही देखते पूरे देश में गूंज उठा। 9 अगस्त को देश भर में बड़ी गिरफ्तारियां हो रही थीं, लेकिन इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था। बलिया जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन व हड़तालें शुरू हो गईं। तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने, सड़कों, थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने के काम में जनता जुट गई। चित्तू पांडे ने सन 1942 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के प्रति स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 19 अगस्त को चित्तू पांडे के नेतृत्व में अपार जनसमूह जिला मुख्यालय बलिया पहुंचा, जिसे देखकर वहां तैनात कलेक्टर घबरा गए और उन्होंने जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। उसी दिन जिले में विधिवत एक सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधान चित्तू पांडे बनाए गए। समस्त सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए गए और कुछ दिनों के लिए बलिया स्वतंत्र हो गया। उनके इस त्याग और बलिदान को स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सुनो जी, 6 बजे आएगा। रघु भैया 6 बजे आएगा। बजे आएगा पापा। अरे कौन आएगा 6 बजे?